أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون تو آپ صبر کیجئے اس بات پر جو کچھ یہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ومن آناء اللیل اور رات کے کچھ اوقات میں فسبح اطراف النہار تو تسبیح بیان کیجئے اور دن کے کناروں میں بھی لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں فرمایا اے میرے حبیب جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کو فوری طور پر عذاب نہیں دینا اور انہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دینی ہے تو پھر آپ کے پاس ان کی اذیت ناک باتوں پر سوائے صبر کے اور اللہ سے دعا کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں اور سبح بحمد ربک کا معنی یہاں یہ ہے کہ نماز ادا کیجیے اس آیت کریمہ میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا اشارتاً ذکر ہے قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز ہے وقبل غروبها سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں ومن آناء اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں واطراف النہار سے مراد دن کے دونوں کناروں پر فجر اور عصر کی نمازیں ہیں تو ان دونوں نمازوں کا ذکر دوبارہ فرمایا تاکید کے لیے جیسے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ نماز عصر کی حفاظت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھیڑ اور کوئی دشواری پیش نہیں آتی اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ان دو نمازوں پر طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے فجر اور عصر کی جو نماز ہے ان پر خاص طور پر توجہ دیا کرو اور ان کی حفاظت کیا کرو پھر آپ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 39 تلاوت فرمائی فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب کہ اے میرے پیغمبر آپ سورج کی طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نمازوں کا اہتمام کیجیے لعلک ترضی اے میرے حبیب آپ کو اللہ ان نمازوں کے باعث اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ جنت کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ راضی کرے گا اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ اے جنت والو حل رضیتم کیا تم راضی ہو گئے قالوا وما لنا لا نرضى وقد آتيتنا ما لم تعط احدا من خلقك کہنے لگے یا اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں آپ نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو آپ نے کوئی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی ایک بڑی نعمت عطا نہ کر دوں تو کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے سب کچھ تو ہمیں دے دیا گیا اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا آج میں تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں
اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رضامندی جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہوگی. اور فرمایا کہ اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہ پھیلائیے اپنی دونوں آنکھیں إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس سامان دنیا کی طرف أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہیں. زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کے لیے. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان چیزوں میں ان کی آزمائش کریں. ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور آپ کے رب کا دیا ہوا بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. مدہ یا مدو کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، پسارنا. فرمایا اے میرے حبیب ان کی طرف آپ آنکھیں پھیلا کر نہ دیکھیں. معلوم ہوا کہ کفار کے مال و دولت کو دیکھنا تو منع نہیں، لیکن دیکھتے چلے جانا منع ہے، اور ان کو رشک کے ساتھ دیکھنا اور حسرت کے ساتھ دیکھنا کہ کاش ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان کے پاس ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ چند روزہ دنیا کی رونق ہے، اس کے بعد ان کے لیے عذاب ہے اور ذلت ہے. اور مسلمان کو اللہ جو کچھ رزق دیتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اگرچہ تھوڑا بھی ہو، کیونکہ وہ اللہ کے فرائض اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس لیے وہ دنیا اور آخرت میں فائدے میں رہے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر استقامت اختیار کیجیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار تو متقین کے لیے ہی ہے. اکثر لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر والوں سے نہیں کہتے. فرمایا کہ گھر والوں کو نماز پڑھنے کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا، اس لیے کہ آدمی خود تو نماز پڑھ لیتا ہے لیکن گھر والوں کو پڑھانا ذرا مشکل کام ہے، تو اس کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر ڈٹے رہیے، اس پر صبر و ہمت کے ساتھ قائم رہیے. اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا. اور فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. لا نسألک رزقا، فرمایا کہ ہم جس طرح آقا اپنے غلاموں سے روزی کمواتا ہے اور مال کمواتا ہے، ہمیں اس قسم کا آپ سے کوئی لالچ نہیں، بلکہ ہم تو خود آپ سب کو روزی دیتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرمایا تمہاری پیدائش کا مقصد روزی کمانا نہیں، بلکہ تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے. روزی تو اللہ پاک کے ذمہ ہے، وہ جو تمہارے مقدر میں ہے تمہیں مل کے رہے گی. اس لیے رزق کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوا کرو. یہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا رزق اس انسان کو ملے گا.
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اور کہنے لگے یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آتا. اولم تاتہم بینۃ کیا ان کے پاس واضح دلیل نہیں آ گئی. ما فی الصحف الاولی جو کچھ پہلی کتابوں میں ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے من قبلہ اس قرآن سے پہلے لقالوا ربنا تو یقیناً یہ کہتے اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا آپ نے ہماری طرف ایک رسول کیوں نہ بھیجا. فنتبع آیاتک تو ہم آپ کی آیتوں کے پیچھے چلتے. من قبل ان نذل ونخزى قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. فرمایا کہ تمہارے پاس جو نشانیاں پہلی کتابوں میں آ چکی ہیں ان کے مطابق قرآن مجید اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا ہے. اب اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ قرآن مجید تم پر دن رات پڑھا جاتا ہے. اور اگر ہم قرآن کے نازل کرنے سے پہلے ان کو عذاب سے تباہ کر دیتے تو قیامت کے دن یہ کہتے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہ آ جاتا تو ہم ضرور اس کی پیروی کرتے اور ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے. قل كل متربص کہہ دیجئے ہر ایک منتظر ہے. فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون تو تم جلدی ہی جان لو گے. من اصحاب الصراط السوی کہ کون ہے سیدھے راستے والے. ومن اہتدی اور کون ہے جس نے ہدایت پائی. تو میں تھوڑا سا انتظار کرو ان قریب وقت آنے والا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون تھا اور ہدایت یافتہ کون تھا. چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور کفار کے ناپاک ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے پاکیزہ ہاتھوں میں آ گیا اور جزیرہ عرب اور شام اور ایران اور عراق اور مصر اور پوری دنیا پر اسلام کا عالم لہرانے لگا اور اللہ پاک نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا. ترجمہ ایک بار فاصبر علی ما یقولون تو آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک اور نماز قائم کیجئے قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ومن آناء اللیل اور رات کے کچھ اوقات میں فسبح اس کی تسبیح بیان کیجئے وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں میں لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ
تاکہ آپ راضی ہو جائیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اور اپنی نگاہیں نہ پھیلائیے إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو دیا ہے أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ان کے مختلف لوگوں کو زہرۃ الحیات الدنیا دنیا کی رونق کے لیے لنفتنہم فیہ تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کی آزمائش کریں ورزق ربک خیر وابقیٰ اور آپ کے رب کا دیا ہوا بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر ڈٹے رہیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے نَحْنُ نَرْزُقُكَ رزق تو ہم آپ کو دیں گے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ اور اچھا انجام تو تقوی ہی کے لیے ہے وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا اور کہنے لگے کیوں نہیں لے کر آیا ہمارے پاس بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی اولم تأتهم بینۃ کیا ان کے پاس نہیں آئی روشن دلیل ما فی الصحف الاولی جو کچھ پہلی کتابوں میں ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ کسی عذاب کے ساتھ اس قرآن سے پہلے لَقَالُوا رَبَّنَا یقیناً کہتے اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا آپ نے ہماری طرف ایک رسول کیوں نہ بھیجا فنتبع آیاتک ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے من قبل ان نذل ونخزى پہلے اس سے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے قل كل متربص کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے فتربصوا تم بھی انتظار کرو فستعلمون تو تم ان قریب جان لو گے من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھے راستے والے ومن اہتدی اور کون ہے ہدایت پانے والے الحمدللہ سورہ طٰہٰ اللہ کے فضل و احسان سے ختم ہوئی اور اس کے بعد سورۃ الانبیاء انشاءاللہ شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ